پاکستان کو IMF سے قرض کی رقم موصول۔ IMF نے $1 ارب 16 کروڑ منتقل کر دی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ رقم 7ویں اور 8ویں جائزے کے مشترکہ فنڈز کے تحت ملی ہے۔ رقم آنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے آبی ریلے سندھ کا رخ کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ بکھر گیا، سیم نالہ بھی تباہی کی وجہ بن گیا۔ MNV ڈرین میں شگاف پڑنے سے دادو، جوہی، میہر، خیرپور ناتھن کے لیے خطرہ مزید سنگین۔ شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ بدین کے MMD سیم نالے کو جان بوجھ کر کٹ لگانے کا انکشاف، 9 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ جوہی شہر کو بچانے کے لیے چھوٹی بچیاں بھی نکل پڑی۔ جوہی دادو کو بچاؤ، بچیوں کے نعرے۔ نہر سے شہر میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد بھی نواب شاہ میں صورتحال ابتر، شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی، ستمبر میں بارش کے 2 نئے سسٹم سندھ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ بارش اور سیلاب سے سندھ کو بڑا نقصان۔ 23 اضلاع میں 1.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے۔ سب سے زیادہ امداد کی ضرورت سندھ کو ہے۔ صوبے میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ شکارپور میں قومی شاہراہ پر احتجاج، کہتے ہیں کہ راشن اور خیمے نہیں ملے، بچوں سمیت کھلے آسمان تلے بھوکے بیٹھے ہیں۔ نیبو خاص کی تحصیل ڈگری میں مظاہرین پر ہی پرچہ کٹ گیا۔ 29 افراد پر کا سرکار میں مداخلت کا الزام۔ جیکب آباد سیلاب سے بری طرح متاثر، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے، پانی سے تحفر اٹھنا شروع ہو گیا۔ گیسٹرو جلدی امراض پھیلنے لگے، مچھروں کی بھی بھرمار، کھانے کو کچھ نہیں۔ PAF کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ایئر موبلٹی کمانڈ نے 89 پروازوں سے سامان متاثرین تک پہنچایا۔ صوبہ سندھ کا، بلوچستان کا، ہم نے پختونخوا کی بھی کوشش کیا کہ اوپر سے ہم ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ ہم دکھا سکیں۔ پورے کے پورے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ 20 سے زائد سفارتکاروں کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سفارتکاروں اور عالمی نمائندوں نے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پورے گاؤں ڈوب گئے، معیشت اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، آگے جا کر اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت ریسکیو اور ریلیف کے مرحلے میں ہیں۔ سفارتکاروں نے اپنی آنکھوں سے نقصانات کا جائزہ لیا۔ خدشہ ہے کہ 2010 کے سیلاب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم نے $160 ملین کی فلیش اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا دریا میں ہائی فلڈ سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی، 15 لاکھ گھر گر گئے، 31,72,000 ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں، 2200 کلومیٹر سے زائد سڑکیں بہہ گئیں۔ جو سیلاب میں جو گھرانہ متاثر ہوا ہے اس کو ہم 25,000 روپیہ فی الفور تقسیم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 28 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 ارب کی گرانٹ کا اعلان۔ سوات اور کوہستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تالاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ FWO کو ٹوٹی سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کا حکم۔ کہا کہ غلط پلاننگ کی وجہ سے آبی رلے نے بہت تباہی مچائی، ہوٹلز کو دریا کے اندر تعمیر کیا گیا جس سے وہ بہہ گئے۔ IMF پروگرام سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، سب مل کر دعا کریں کہ یہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہو۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کو یہ سپورٹ نہیں دے سکتی تو کم از کم جو ان کے انفراسٹرکچر NHA کے روڈز ہے، پیسکو کے لائنز ہے، جہاں پر سوئے گیس کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے، اس کو تو کر لینا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سیلاب زدگان سے ملاقات کے لیے شانگلہ آمد۔ محمود خان نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ کا سڑکوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ، کہا سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ صوبے میں کچھ نہیں کر رہی، بحالی کے اقدامات نہ کیے گئے تو صوبہ خود کرے گا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عدالت کے روبرو پیش. عدالت عمران خان کے جواب سے غیر مطمئن 7 دن میں دوبارہ سوچ سمجھ کر جواب دینے کی مہلت دے دی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ تحریری جواب پڑھا وہ عمران خان جیسے لیڈر کا نہیں ہو سکتا. توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی. عدالت کی مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلے دیے ہوئے ہیں. دانیال عزیز، نہال ہاشمی اور طلال چودھری کیس میں فیصلے آ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی وفاق کو بغاوت اور غداری کے کیسز پر نظر ثانی کی ہدایت. عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں. قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا. تمام شہریوں پر قانون کا یکساں اطلاق آئین کا تقاضا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں عدالت ایک بار نوٹس لے اور ملزم شرمندگی محسوس نہ کرے تو توہین عدالت کے مرتکب شخص کو سزا دیے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا. ماضی قریب میں ہونے والے فیصلے مثال ہیں. شوکت ترین کی متنازع آڈیو کا فورنزک کروا رہے ہیں. وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں توہین عدالت ریاست کی توہین ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ریاست چلانا کھلندڑوں اور سازشیوں کا کام نہیں. فلڈ ریلیف کانفرنس میں تمام وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت کے وزرائے اعلیٰ کو نہیں آنے دیا گیا. انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہو. کوئی بیرون ملک سے چوروں کو ہم پر مسلط نہ کرے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا یوتھ کنونشن سے خطاب. کہا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوانوں کو حقیقی آزادی کی تحریک کی کال دیں گے. نوجوان تیار ہو جائے، آپ نے باہر نکلنا ہے. ہمیں امریکہ کے غلام ان چوروں سے آزاد ہو رہا ہے. عمران خان آج سرگودا کا دورہ کریں گے. سرگودا ڈسٹرکٹ بار سے خطاب اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. بلوچستان میں سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا. نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور اور جھل مکسی میں خوراک کی قلت. ادویات اور پینے کے صاف پانی اور خیموں کی بھی اشد ضرورت. کوئٹہ کو ایک ہفتے سے گیس کی فراہمی بند. مزید 2 سے 3 دن میں بحال ہونے کا امکان. دالبندین، نوکنڈی، چاغی میں 6 دن سے بجلی کی فراہمی معطل. پاک ایران ریل سروسز بھی 1.5 ماہ سے بند. کوہلو میں راستوں کی بندش سے اشیاء ضروریہ کا شدید بحران. سبزی، پھل اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. سیلاب متاثرین کا امدادی سامان نہ ملنے پر قومی شاہراہ بند کر کے احتجاج. مریم نواز کی جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین سے ملاقات. جامپور میں خطاب کے دوران مریم نواز لڑکھڑا گئی. سنبھلنے کے بعد کہا کہ نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کو حوصلہ دینے آئی ہوں. پنجاب میں ہماری حکومت ہو یا نہ ہو نقصانات کا ازالہ کریں گے. عمر سرفراز شیبہ کا رد عمل. بولے کہ مریم بی بی سیلاب زدگار کے ساتھ فوٹو سیشن کے بجائے عملی اقدامات کریں. باہر رکھی کروڑوں کی جائیداد میں سے کچھ دے سکتی ہے تو دے دے. شہباز گل کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہو گئی. سینے میں درد اور سانس کی تکلیف کی شکایات. پیمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم کا اڈیالہ جیل میں شہباز گل کا مکمل طبی معائنہ. ان کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کیمپس میں منتقل ہو جائیں. ریہیبلیٹیشن کا فیس سٹارٹ ہونا تھا. گھر گھر ان کا سروے ہونا تھا. ان کو 25,000 ملنے تھے. سرکار کے بالکل جب اینڈ پر ہم پہنچے ہیں تو یہ گاؤں والے جو ہیں انہوں نے بہت ریزسٹ کیا ہے. 4 میں موٹر وے سے متاثرین کی خیمہ بستی ریلیف کیمپ منتقل کرنے پر ہنگامہ. سیلاب متاثرین کا خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پر تشدد اور فائرنگ. ثانیہ صافی فائرنگ میں محفوظ رہی. مشتعل متاثرین نے پشاور اسلام آباد موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا. موٹر وے کے دونوں اطراف سڑک پر آگ لگا دی. مسافر گاڑیوں پر پتھراؤ اور تشدد سے 2 اہلکار زخمی. پاکستانیوں کے سیلاب متاثرین کی مدد کے قومی جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی. متاثرہ بہن بھائیوں کو غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک صرف اعلانات کیے.
हुक्मरान आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी न करें, सियासी जमातें यकजा होकर मदद के लिए आगे बढ़ें। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अंदरून सिंध मुतासरीन इमदाद न मिलने पर एहतजाज और अरकान असम्बली का घेराव कर रहे हैं। अवाम का गुस्सा सिंध के हुक्मरानों के लिए नविश्ता दीवार है। न्यूज पर पाबंदी, एयरबाई न्यूज पर पाबंदी, हमीद भट्टी पर पाबंदी, सच की आवाज। एयरवाई न्यूज़ की बंदिश का 22वां रोज। पंजाब असम्बली में प्रेस गैलरी से असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट। कमेटी के अरकान का असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की सहाफ़ियों से बातचीत। एयरवाई न्यूज़ बहाली के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। वजीर दाखिला पंजाब कहते हैं कि जिस अंदाज में एयरवाई न्यूज़ को बंद किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग समझते हैं कि मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। हाई कोर्ट की एयरवाई न्यूज़ बहाली के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कल वजीर कानून से मामले पर मुशावरत करूंगा। PFUJ प्रोफेशनल्स के वफ्द का एयरवाई न्यूज़ के मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती। सदर मजहर इकबाल कहते हैं कि एयरवाई न्यूज़ की बंदिश गैर कानूनी है, बहाली के लिए हर इक़दाम करेंगे। एयरवाई न्यूज़ की बंदिश को 22 दिन गुजर गए। PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में पैमरा हेड ऑफिस के बाहर धरना। कराची, सखर और कोयटा में भी एहतजाज। सियालकोट में सिविल सोसाइटी और ताजिर बिरादरी का एयरवाई न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, हुकूमत एयरवाई न्यूज़ बहाल करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। एयरवाई नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल सैलाब ज़दगान के लिए 18 करोड़ दे चुके हैं। इंसानी अलमिये में एयरवाई ने जैसे काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मशरूत तौर पर ही एयरवाई की नशरियात बहाल कर दें। पैमरा एयरवाई न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जमील फारूकी की जमानत मंजूर, जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की 1 लाख के मशल के जमा कराने की हिदायत। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की बहारा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एक तो महंगी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। कहते हैं न दिन में सुकून है न रात को चैन, के इलेक्ट्रिक कब होश के नाखुन लेगी। ऊंचे नीचे रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे, हिचकोले खाती गाड़ियां। कराची में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल। शहरी अजियत में मुब्तला। साइट एरिया में भी सड़कें टूट फूट गईं। हैवी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम की तकालीफ का मदावा कौन करेगा? शहरियों को एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तलाश। सैलाब ज़दगान से यकजहती के लिए 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी। DGISPR का कहना है, मुसल्लह अफ़वाज सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करती रहेंगी। मुरझाए हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरने की छोटी सी कोशिश। कराची के इलाके सच्चल गोठ में सैलाब मुतासरीन कैंप में सिंधी अदाकार पहुंच गए। अदाकारा रूबी अली और गुलकार अरशाद जागिरानी ने कैंप पहुंचकर अपने गीतों पर रक्स किया। कैंप में मौजूद लोगों को चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। एशिया कप में भारत की मुसलसल दूसरी फतह। हांगकांग को 40 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 193 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 152 रन पर ही ढेर हो गई। हांगकांग के बाबर हयात 41 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत की जानिब से विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। शामिल करेंगे ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔